نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام اما بعد۔ ہمارے اس مجلس میں موجود ہمارے معزز علماء اکرام اور منتظمین حضرات اور میری بات سننے والی ہماری معزز بہنوں، معلمات، طالبات، میرے لیے آج اس سعادت کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر ہو کر کچھ عقیدے اور عمل کے حوالے سے گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا۔ چونکہ ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے، حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ کشمیر میں کل کے مناظرے میں چونکہ قادیانیوں سے ہمارا طے شدہ مناظرہ تھا، لیکن انہوں نے تو نہیں آنا تھا، نہیں آئے۔ بہرحال ہم تو سفر کر کے وہاں پر پہنچے اور پھر ہماری واپسی تھی لاہور کی، لیکن ہمارے حضرت چودھری اعجاز صاحب دامت برکاتہم جو کہ رشتے میں ہمارے چچا بھی ہیں، تو ان کا حکم موصول ہوا کہ آپ نے یہاں پر حاضر ہونا ہے اور ہمارے بدھ کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ تو بہرکیف بڑوں کا حکم ماننے میں ہی خیر ہوتی ہے، تو آج اللہ نے یہ حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اب پہلے دین اسلام کی حقیقت کو ہمیں جان لینا چاہیے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ بحیثیت دین اللہ کے ہاں جب اسلام ہی ہے تو نبیوں کے آنے جانے سے یہ دین تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے بچہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اور اپنی عمر کے خاص حصے تک وہی انسان رہتا ہے جو پیدا ہوا، جس نے بچپن گزارا، جس نے جوانی گزاری۔ دین اسلام بھی وہی ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو وہی دین دے کر مبعوث کیا۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتیں بمنزلہ لباس کے ہیں۔ جیسے قد بڑھنے سے لباس بڑھ جاتا ہے، لباس بڑا چھوٹا ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص عمر تک پہنچ کر لباس مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نئے لباس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اسی طرح دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر اپنے عہد شباب کو پہنچ گیا۔ اب اسی وہی اسلام جو حضرت آدم کے دور میں ایک بچگانہ طرز پہ چلا تھا، جس میں عبادات بھی تھوڑی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح کے دور تک اللہ کی عبادت صرف اتنی تھی، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، جیسے ہم نے دیکھا ہندو پرنام کرتے ہیں یا کیسے کوئی سامنے ویسے ہی ہاتھ جوڑ لیے جاتے ہیں، یا زمین پہ سر رکھ دیا جائے، یا بالکل الٹے لیٹ کر زمین پر اللہ کی حمد و ثنا کر دی جائے، یہی ان کی عبادت تھی۔ اس میں نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ روزہ تھا، کوئی بھی ایسے معاملات نہیں تھے۔ تو چونکہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ اللات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ہم سارے نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ہماری مائیں یعنی شریعتیں، لباس یہ جدا جدا ہے، لیکن ہم سب کا دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین تکمیل کو، اپنے عہد شباب کو، اپنی جوانی کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ چکا۔ اور یہ دین کی جوانی ہی رہے گی کہ دنیا کا بڑھاپا آ جائے گا، دنیا قیامت کا شکار ہو جائے گی، لیکن اس دین کو کبھی زوال اور بڑھاپا آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی جوانی کے بعد آگے اور درجہ بڑھاپے کا ہوتا ہے، اور وہ آنا نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ہم دونوں اکٹھے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت آئے گی، لیکن اس دین پہ زوال اور بڑھاپا آنے والا نہیں۔ یہ صبح قیامت تک رہنمائی کے لیے اور قیامت کے بعد روز محشر انسان کی شنوائی کے لیے یہ کافی و شافی دین ہے۔ اب یہ محشر تک تو یعنی قیامت تک تو انسانوں کی یہ دین رہنمائی کرے گا، اور قیامت کے بعد ان کی شنوائی کرے گا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، ان کو محشر کی ہولناکیوں اور رسوائیوں سے بچانے والا یہی دین ہے۔ اور پھر جب حشر کا معاملہ نمٹ جائے گا تو پھر جنت میں جانے کے بعد یہی دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب کرے گا۔ تو یہ دین کی اب ڈیوٹی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری مخلوقات چلتی چلتی انبیاء سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گی، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، اذهبوا الی محمد فإنه قد حضر الجوم، آپ ایسا کرو، اس محشر والے دن ساری قوموں کو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ،
فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہی ہے، یعنی انہی کا دور چل رہا ہے۔ قیامت جو آ رہی ہے یہ ہمارے نبی کے دور نبوت میں آ رہی ہے، دور نبوت کے اختتام پہ نہیں آ رہی، یعنی دنیا کا اختتام ضرور ہے، جس نظام کائنات کا اختتام ضرور ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کا اختتام نہیں ہے۔ یہ قیامت اس کا ایک حصہ ہے، پیریڈ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا عید آ گئی، یہ شب رات آ گئی، محرم آ گئی اس سال میں، عید پہ یہ ہوا فلاں، تو اسی طرح ہمارے نبی کے دور میں ہی یہ چیز آ رہی ہے کہ قیامت بھی ایک آنے والی چیز ہے، اور وہ ہمارے نبی کا دور ہوگا۔ معاشر ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، یہ سارے اسی پیریڈ کے اندر کے مختلف سیٹ اپ اور اسباق سمجھ لیں یا ایک حصے ہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے۔ اب کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن حتیٰ کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ختم نبوت ہے یہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سے بات پھر واپس آئیے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہے۔ دین اسلام کہتے کس کو ہیں؟ یہاں پہ تین باتیں ذہن میں رہیں، چونکہ آپ طالبات ہیں، آپ کا ایک علمی ذوق ہے، میں عوام الناس میں گفتگو نہیں کر رہا، تو آپ کے علمی ذوق کو سامنے رکھ کر میں کوشش کرتا ہوں کچھ معروضات پیش کروں۔ جو دین اسلام ہے یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اعمال قلب، اعمال بدن، واردات قلب۔ یہ تین چیزیں لکھ لیں، نوٹ کر لیں: اعمال قلب، اعمال بدن، واردات قلب۔ دل کے اعمال، بدن کے اعمال اور دل کی واردات، دل کی کیفیات، ان تین چیزوں کے مجموعے کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اعمال قلب وہ ہیں جو بدن کے کرنے کے کام نہیں ہیں، اعمال بدن وہ ہیں جو دل کے کرنے کے کام نہیں ہیں، اور کیفیات قلب اور واردات قلب وہ چیزیں ہیں جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ ہنڈیا چولہے پہ رکھیں، اس میں آپ نے کچھ پکانے کے لیے رکھا، تو جو چیز اس میں آپ ڈالیں گے تو مہک اسی کا جائے گا باہر۔ تو آپ نے سالن رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حلوے یا چاول کا مہک باہر جائے، جو چیز ہنڈیا میں پک رہی ہوگی وہی اس کی کیفیت اور وہی اس کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اعمال قلب اور اعمال بدن سے جو انسان کی مجموعی کیفیت پیدا ہوتی ہے انہیں واردات قلب کہا جاتا ہے۔ اب اعمال قلب کیا ہے؟ اعمال قلب عقائد کو کہا جاتا ہے۔ انسان کے کرنے کے کام، جو دل کے کرنے کے کام ہے وہ عقائد ہے، اعمال قلب۔ دل انسان کا، اس کے اعمال، اس کے عقائد درست ہوں، اور اعمال بدن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ اعمال قلب کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اعمال بدن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، اور واردات قلب اور کیفیات قلب کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کر دین اسلام مکمل ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں، حدیث نمبر 12 ہے بخاری شریف میں، اس کے اندر جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور مشہور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تھا: مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ تو یہ تین سوالات تھے، یعنی اعمال قلب کیا ہے، اعمال بدن کیا ہے اور کیفیات قلب کیا ہے۔ تو ان کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے، یعنی دل کے کرنے کے کون سے کام ہیں، ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کیا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان اعمال کے کیا احکامات ہونے چاہیے، اور جو تمہارے ان دونوں کی صورت میں اچھے اعمال اور اچھے عقائد دونوں کے مکس کرنے کی صورت میں، دونوں کے جمع ہونے کی صورت میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم تصوف بھی کہتے ہیں، احسان بھی کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے ذرا یہ بتلا دیجیے۔ تو حدیث جبرائیل نے پورے دین اسلام کا ترجمہ کر دیا کہ دین اسلام تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اعمال قلب، اعمال بدن اور واردات قلب۔ اب اعمال قلب کیا ہے؟ اعمال قلب تین چیزیں ہیں جن کے ہم مکلف ہیں، تین چیزوں کے کرنے کے ہم مکلف ہیں، تو اور جن چیزوں کے نہ کرنے کے مکلف ہیں، چونکہ بات تبھی پوری ہوتی ہے جب نفی اثبات دونوں باتیں بتا دی جائیں، یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یعنی صرف کرنے والی راہ بتا دی جائے اور نہ کرنے والی نہ بتائی جائے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور صرف نہ کرنے والی بتائی جائیں اور کرنا کیا ہے وہ راہ متعین نہ ہوتا بھی انسان خسارے میں رہتا ہے۔ تو کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام، یہ دونوں کاموں کا متعین ہونا یہ اعمال قلب ہے۔ کرنے والے کام تین ہیں، تین کام کرنے کا ہمارے عقائد کے اندر حکم ہے، پھر آگے ان کی تفصیلات ہیں۔ نمبر ایک، پہلا عقیدہ جس کا رکھنے کا حکم ہے، جسے ایجابی کہا جاتا ہے، ایجابی پہلو ہمارے عقائد کا، وہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی توحید پر بغیر کسی شک و شبے کے اللہ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کسی بھی درجے میں ذرا بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ رہے، کسی درجے میں ذرا بھی کچھ شرک کی ملاوٹ اور تلوث نہ رہے، اللہ کے معاملے ساتھ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے۔ تو توحید کا، انسان کی توحید کا درست ہونا، یہ ہے توحید ربوبیت بھی اس میں آ
جاتی ہے، توحید ربوبیت سے مراد ہوتا ہے رب، یعنی توحید ربوبیت کے مشرکین بھی منکر نہیں تھے، یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رہے۔ توحید ربوبیت ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار نہ مسلمان کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، یعنی اللہ پالنے والا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اتنی بات کو تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ اختلاف کی دیواریں وہاں کھڑی ہوتی تھیں جب توحید الوہیت کی بات کی جاتی تھی۔ الوہیت کا کیا مطلب ہے کہ جس رب نے تمہیں پالا ہے، جو رب تمہارا پالنہار ہے، سارے کام اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کا حق اس کو دے دو، یعنی تمہاری بندگی، تمہاری عبادت، تمہاری روزہ نماز، تمہاری نظر نیاز، تمہاری ہر عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہو، تمہارے دل کا قبلہ بھی وہی ہو، تمہاری پیشانیوں کا قبلہ بھی وہی ہو، تمہارے ہاتھوں سے نکلنے والے صدقہ خیرات کا قبلہ بھی وہی ہو، کسی غیر کے نام کے نہ تمہارے طرف سے کوئی سجدہ ہو، نہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات ہو، نہ غیر اللہ کی طرف تمہارا قلبی رجحان ہو۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اس پر آ کر ذرا مشرکین کو تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت ساری پریشانی بن گئی تھی کہ پہلی بات وہ مان رہے تھے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، جب آپ سے قول لا الہ، یعنی آؤ پھر توحید الوہیت کی طرف آؤ، کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا حق کسی اور کو نہیں دینا۔ جب تمہارے حقوق وہ رب مالک ہونے کسی سے حقوق نہیں بلکہ اس کے فضل سے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، تو پھر اس کا حق تو اس کو دو۔ اس بنیاد پر ان کے لیے بہت زیادہ دقت تھی، پریشانی تھی کہ ہم تو اتنے جو 360 اتنی محنت سے ہم نے بت تیار کیے ہیں اور اتنا ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے، ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو یہ سارے خدا ہمارے ضائع چلے جائیں گے۔ الوہیت میں مسئلہ نہ توحید اسماء و صفات کہ اللہ کے جو نام معصور ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں میں اضافہ نہیں کرنا اپنی طرف سے، نہیں ایک نام بہت اچھا لگا اٹھا کر اللہ کو دے دیا، یا کوئی صفت بہت اچھی لگی کہہ دیا یہ اللہ کی ہے، یا اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کر دیا جو اس کی شان کے مناسب ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے مناسب نہیں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت دل کے کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں خالص ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ اور ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت، یعنی عقیدہ رسالت، اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ترتیب ہے، سب پر ایمان لانا، اور ان پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان پر ایمان نہیں لانا جن پر ایمان لانے سے روکا گیا ہے، چاہے وہ رسول ہی کے نام سے کیوں نہ ہے۔ یہ رسول اور یہ مسلمان اس معاملے میں سب سے زیادہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری لسٹ میں کوئی نبی فوت نہیں ہے، ہماری لسٹ میں کوئی نبی کم نہیں ہے۔ جتنے آنے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم وہ خوش قسمت امت ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کوئی نبی ہماری لسٹ میں غائب نہیں ہے، اور کوئی جھوٹا ہماری لسٹ میں داخل نہیں ہے۔ داخل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا ہمارے عالم کو، ہمارے جاہل کو، نیک کو اور بد کو، کہ تمہارے ماننے کی لمٹ صرف رسول اللہ کی ذات تک ہے، اس کے بعد کوئی ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، کوئی پانیوں پہ چل کر دکھائے، کوئی کتنا بھی بڑا بن کر آ جائے، تم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ گیٹ بند کر دو اور یہاں سے کسی کو بھی نہیں آنے دینا، اب وہ جب دروازہ کھلا ہے پھر تو ہر کوئی بھی میں اپنا کارڈ دکھائے گا، وزٹنگ کارڈ میں فلاں ہوں، میں حضرت کا خادم ہوں، میرا اتنا تعلق ہے، کوئی نہ کوئی اندر آ سکتا ہے۔ اور جب گیٹ پکا بند کر دیا، اور بند بھی انسانوں نے نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہو، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، اب یہ دروازہ اینٹیں لگا کر بند کر دیا گیا، اب اس میں آنے کا کوئی چانسز ہی نہیں ہے۔ تو اب جو دیوار پھلانگ کر آئے اس کو تو کوئی بھی شریف آدمی نہیں کہتا، اس نبی کہنا تو دور کی بات ہے۔ اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بھی آسان انداز سے بیان کر دیا کہ تم اس بات کو نیکی نہ سمجھا کرو کہ دیوار پیچھے سے پھلانگ کر آئے، تو یہ کون سی نیکی ہے دروازے کی طرف سے آؤ، اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو بھی دیوار پھلانگ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت نبی لانچ ہونا چاہے گا، تو دیوار پھلانگنے والے کو کسی بھی شریعت میں، کسی بھی سوسائٹی میں شریف انسان نہیں سمجھا جاتا۔ دیواریں پھلانگنے والے کو کسی نے آج تک شریف کہا ہے جو گھروں کی چھتوں پہ تانگ جانگ کرتا پھرے اور دیواریں پھلانگتا پھرے؟ اب وہ لا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں ولی کامل ہوں، میں پیر طریقت ہوں، راہبر شریعت ہوں، جو مرضی لیبل اپنے ساتھ اٹھائے پھرے، لیکن جو ہی دیوار پھلانگے گا اس کی تمام ثقافت نیچے گر جائے گی اور وہ گمراہ اور بے وقوف لوگوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو جو بھی مدعی نبوت ہوگا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انسان کی، مسلمان کی فطرت ہی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہونے کے بعد دیوار پھلانگ کر آ رہا ہے، اور دیوار پھلانگ کرانے والے شرفاء نہیں ہوتے، اور نبوت کے لیے پہلی شرط شرافت ہے، اور شرافت سے یہ بندہ غائب ہے۔ ٹھیک، اب دوسری بات سمجھیے، ہماری قسمت میں سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، کسی نبی اور رسول کا انکار، ہماری سچے نبی اور رسول کا انکار ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے، اور کسی جھوٹے کا اقرار بھی ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ جس طرح سچے نبی کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح جھوٹے کا اقرار کرنا بھی کفر ہے۔
تو ہم مسلمان اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں، ہمارے ہاں سچوں کے انکار کا اور جھوٹوں کے اقرار کا دونوں کفر ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا یہ دوسرا دل کے کرنے کا کام ہے اعمال قلب میں سے۔ اب نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام تعلیمات لے کر آئے، ان ساری تعلیمات کو ماننا یہ ہے اعمال قلب۔ اب تیسرا عمل جو ہے دل کے رکھنے کا کام، اس میں ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کہ ہم نے مرنا ہے، جو جہاں کاشت کرنا ہے وہ آگے جا کر برداشت بھی کرنا ہے، جہاں کی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہ جہان ہی ہے بس، اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ یہی المیہ تھا کہ ان کے سامنے اگلی والی زندگی سے وہ منکر تھے کہ آگے مر کر بھی کسی کے سامنے یہ دہریے ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں یا آواگون کے نظریے والے، تناسخ کے نظریے والے ہندو ہیں، ان سب کا نظریہ کہ انسان اگلے جنم میں پھر آ جاتا ہے، پھر آتا ہے، وہ انسانوں کی سائیکلنگ کرواتے رہتے ہیں، چکر لگواتے رہتے ہیں، پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا۔ لیکن مسلمان کے ہاں زیادہ چکر لگانے والی یہ ہسٹری سٹوری نہیں ہے، کوئی ایسی فیک سٹوری پہ ہمارا مذہب نہیں چل رہا، سیدھی سیدھی 2 + 2 4 جیسی سچائیوں پہ چلنے والا ہمارا مذہب ہے کہ ہمارے لیے 4 عالم پیدا کیے گئے۔ پہلا عالم ارواح ہے جہاں ہم سے وعدہ لے لیا گیا الستو بربکم کے ساتھ، دوسرا عالم دنیا ہے جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں اور یہی ہمارا دارالعمل ہے، تیسرا عالم برزخ ہے جو مقدمہ اور تمہید ہے عالم آخرت کی، اس میں ہم نے دارالانتظار میں اس نکارے کا انتظار کرنا جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر چوتھا عالم عالم آخرت ہے، عالم آخرت میں پھر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں صرف یہ 4 عالم ہیں، اور ایک ہی بندہ ہے وہی ان 4 عالموں سے گزرتا ہے، عالم ارواح سے، عالم دنیا سے، عالم برزخ سے، پھر عالم آخرت میں، اور بس بات ختم، اس کے بعد آگے اس میں کوئی عالم نہیں ہے۔ ان عالموں کو ماننا اور آخرت کا یقین رکھنا، یہ 3 عقائد پورے دین اسلام کی اصل پہچان، یہی 3 عقیدے ہیں۔ دین اسلام کا اگر پوچھے کس چیز کا نام ہے تو 3 عقیدوں کا نام ہے جن میں کبھی بھی ترمیم نہیں ہوئی، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں اکٹھی کریں تو بنتا ہے دین اسلام کا، یعنی مجموعہ اور خلاصہ ان عقائد کا جو ہمارے رکھنے والے عقائد ہیں۔ وہ عقائد جو ہمارے رکھنے والے نہیں ہیں، وہ عقائد جو ہمارے رکھنے والے نہیں ہیں، وقت کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا، میں بات کو کلوز کروں۔ اچھا، وہ عقائد جو ہمارے رکھنے والے نہیں ہیں، ان میں 4 طبقے ہیں جن کے عقائد کا ہمیں رد کرنے کا حکم ہے۔ ان 4 طبقوں والے عقائد پر آپ نے کبھی بھی نہیں آنا۔ یہ 4 طبقات کے عقائد تمہارے لیے زہر قاتل ہے۔ پہلے نمبر پہ مشرکین، دوسرے نمبر پہ یہود، تیسرے نمبر پہ نصارہ اور چوتھے نمبر پہ منافقین۔ مشرکین کے عقائد و نظریات کیا تھے، یہود کے کیا تھے، نصارہ کے کیا تھے اور منافقین کے کیا تھے؟ منافقین کو تو ویسے نکال دیں، یہ تو ویسے ایک مفاداتی سا ٹولہ ہوتا ہے، ان کا کوئی پرسنل عقیدہ نہیں ہوتا، ان کا عقیدہ صرف اپنا مفاد ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے جنگ میں تو قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر مار کھا جائیں تو کہتے ہم نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، پنگوں میں کیوں پڑے جنگوں والے میں۔ تو ان کی جدھر مفاد ہے ان کا وہی مذہب ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی ہماری موجودہ دور کی جو سیاست کو جاننے والے ہیں ان کو مدینے کے منافقین کو سمجھنے والے حالات سے زیادہ دقت نہیں ہوگی، زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم آئیں مشرکین کی طرف۔ مشرکین کے 5 عقائد تھے، مشرکین کے مین عقائد 5 تھے۔ ان 5 عقیدوں کو اگر ہم جان جائیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ہمارا عقیدہ سارے عقائد درست ہو سکتے ہیں جو اعمال قلب ہیں۔ پہلا عقیدہ ان کا جو تھا مشرکین کا وہ تھا بت پرستی کا۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس کو بت پرستی کہیں، مادہ پرستی کہیں موجودہ دور میں، اور اس میں جو بھی چیزیں ایڈ کرتی چلی جائیں، یعنی جو چیز خدا سے ہٹا کر خدا کی مخلوق کی طرف متوجہ کرنے والی ہے وہ بت ہے انسان کے لیے۔ جو خدا سے ہٹائے، یعنی کسی بھی معاملے میں رازق سے ہٹا کر جو ہے وہ مخلوقات کی طرف، خالق سے ہٹا کر مخلوقات کی طرف انسان کو متوجہ کرے، چاہے وہ انسان کا گرین کارڈ ہو امریکہ کا، یہ بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جائے گی، اور چاہے وہ کسی کا نیشنلٹی ہو کسی کفریہ ملک کی جو اللہ سے ہٹا کر غیروں کو رازق مانے۔ یہ سارے بتوں کی اقسام ہیں، بتوں کے وہ خاص ایک سانچے نہیں ہیں جو ہندو بناتے ہیں یا سکھ بناتے ہیں، بتوں کی وہ ساری اقسام ہیں، چاہے حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں اگر ہمارے سر پہ بندھی ہوئی پگڑی اور ہمارے ہاتھوں میں وفاق کی سند ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے، اور ہمیں اب خود ایک بت بن کر کسی اپنی پرستش پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا مانو، ہم بڑے ہیں، یا ہم کسی کو اس بنیاد پر بڑا مان کر مان رہے ہیں کہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ بھی بت ہی کی ایک قسمی ہے، بت پرستی ہی میں آئے گا۔ توحید یہی ہے کہ ما سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے اور اس کی طرف جانے والی سب راہوں کے باقی ہر راہ کا انکار کیا جائے، اور کسی راہ کی طرف انسان آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، بس وہی راہ۔ اور یہ جو بزرگ یا جو ہمارے اسلاف یا ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ اس
راہ کے یعنی خود بھی مسافر ہیں اور صرف چراغ ہیں، ان کی حیثیت اس راہ کے چراغوں کی ہے کہ ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ہٹ کر ان کو سجدہ شروع کر دیں کہ راستے میں ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ریفریشمنٹ کے طور پہ نئے خدا تیار کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ تو توحید کا یعنی یہ پہلا درجہ جو ہے اس بت پرستی کا انکار کہ جو بت پرستی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا عقیدہ جو انتہائی خطرناک تھا وہ عقیدہ تشبیہ تھا۔ عقیدہ تشبیہ میں وہ اللہ کو اپنے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے وہ کہتے اللہ کی تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بھئی بیٹیاں فرشتوں کو صرف سادہ سا نام سن کر تم نے بیٹیوں والا حکم لگا دیا، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں جیسے ہمارے۔ تو اللہ کو اس بات پہ خفگی اور ناراضگی بنتی بھی تھی کہ تمہاری اس تقسیم پہ میں حیران ہوں، اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس بات پہ گلا تھا کہ میرے بھی بیٹے بناؤ، مطلب یہ تھا کہ تمہاری تقسیم کیسی بے وقوفوں والی ہے کہ خدا کو بیٹیوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ بیٹیوں کا باپ وہ ہے اور ہم سارے بیٹوں والے، ہم تو ان سے زیادہ بہتر ہو گئے۔ جیسے وہ ایک عیسائی پادری ہندوستان میں مناظرے کو بڑے چیلنج کر رہا تھا، تو چیلنجوں کے دوران اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو وہ دلائل دیتا لوگ سمجھیں۔ تو ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر وہ چارہ لے کر بھینسوں کو آ رہا تھا، نیچے رکھا، تو اللہ کبھی کبھی دیہاتی سے بڑی زبردست بات نکلوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پادری صاحب مجھے اتنا بتاؤ کہ اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے کہا اللہ کی شادی کس تاریخ کو ہوئی تھی، کتنا کوئی ڈیٹ کوئی تاریخ ہے؟ اس نے کہا جی وہ اللہ کی جو شادی تو ازل سے ہوئی ہے، ازل سے اللہ تو شادی شدہ ہے، اس میں تو کون سی بات ہے، حضرت مریم ان کی بیوی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یار حیرت کی بات یہ ہے، میری شادی کو ابھی 30 سال ہوئے اور میرے 8 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی اتنی ازل سے شادی ہوئی اور ایک ہی بیٹا ہے، تو ایسے کمزور کو خدا ماننے سے بہتر ہے مجھے خدا مان لو، میرے بچے خدا سے زیادہ ہیں۔ اگر خدائی کا یہی معیار ہے تو مجھے خدا مانو کہ تم، یعنی جو بھی عقیدہ فطرت سے ٹکرائے گا وہ جاہل سے جاہل انسان کی بھی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، جو غلط عقیدہ ہو چاہے پیچھے اس کے دلائل کی کتابوں کے انبار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مقولہ ہے کہ یا غالباً علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہ حق 1000 پردوں میں بھی چھپا نہیں رہتا اور جو باطل ہے وہ 1000 ملمہ سازیوں میں بھی چھپا نہیں رہتا، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ مومن کے دل پہ بات کو واضح کاری دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ تشبیہ دیتے تھے اللہ کو، کبھی کہتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے اللہ ایسی جیسے کرسی پر ہم بیٹھتے ہیں اللہ بھی بیٹھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، تشبیہات والے چکر میں نہ پڑو، اس کی مثال تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو اس کی مثال نہیں اس کی کوئی بھی، اس کو تشبیہ سے۔ تیسرا عقیدہ ان کا تھا تحریف کا۔ تحریف کا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کے احکامات دین ابراہیم میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، یہ کپڑے پہن کر بیت اللہ میں نہیں جانا، ان کپڑوں میں، یہ کپڑوں نے تو گناہ تھوڑے کیے ہیں، یہ تو بیچارے درویش ویسے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو 70 بنے ہوئے تھے۔ جو جسم کے اعضاء گناہ میں مبتلا ہیں وہ 7 حرم میں جا رہے ہیں۔ نگاہ آنکھیں بد نظری کا شکار ہیں، زبان جھوٹ کا شکار ہے، کان جو ہے وہ جھوٹ سننے کا شکار ہے، ہاتھوں کے جسم کے سارے اعضاء گناہ میں مبتلا، اور وہ سارے اعضاء لے کر بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں اور سارے کپڑے اتار کر رکھ دے۔ دین کی نئی تشریح ہو رہی ہے۔ یہ اس دور کے غامدی تھے، یہ سارے کے سارے حضرات اس دور کے جاوید غامدی کے متبعین تھے کہ نئی سنت نکالو، نیا طریقہ نکالو۔ کہا کہ یہ تشبیہ ہے، تحریف ہے، دین ابراہیم کو بدل دیا۔ تو اللہ کو یہ تحریف پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو میں نے کہا ہے، میری بات کی شرح تم اپنی مرضی سے کیسے گھڑتے ہو؟ جب دین میرا ہے تو میں خود بتاؤں گا نا، کہ میرے نبی بتائیں گے، تم اپنی مرضی سے تم نے اپنی اپنی تشریحات گھڑ کر دین کا بیڑا غرق کیا ہوا تم۔ یہ تیسرا عقیدہ ان کا تھا تحریف کا۔ اور چوتھا عقیدہ ان کا تھا انکار رسالت کا۔ وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں رسولوں کیا ضرورت ہے، اگر رسول اچھا رسولوں کا انہوں نے اپنا ہے ایک معیار بنایا ہوا تھا، جیسے قادیانیوں کا ایک اپنا ہی معیار ہے کہ نبی کیسا ہونا چاہیے جو زیادہ پیشینگوئیاں کرے۔ مرزا قادیانی نے تو نبوت کو نجومی کی سطح پہ لے آیا نا، جو نجومی ہوتا ہے نا بیٹھے بس ہاتھ دے کر تمہاری تقدیر بتاتے ہیں، مرزا جو جتنی زیادہ تقدیر بتائے وہ اتنا ہی بڑا نبی بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نبوت کیا چیز ہے، اگر کوئی بد کردار فحشہ عورت یا مرد جس کی زندگی گندگی میں لوگوں کی گلاسیں اٹھاتے ہوئے گزری ہو، وہ بھی توبہ طیب ہو جائے، ولی کامل بن جائے، اور بنتے بنتے یہاں تک عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو مقام نبوت پہ بھی سرفراز کر دے۔ کیوں کہہ رہا ہے جیسے اس کی آپ پیشینگوئیاں سنو گے تو وہ نبوت نبی بن جائے گا۔ یعنی نبی اور نجومی جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، قادیانی کا اس میں کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ تو نبوت کا ان کا اپنا ایک بنایا ہوا معیار ہے، نبی اس طرح کا ہو۔ یہی کام مشرکین مکہ کرتے تھے، نبی کا اپنا معیار بنایا، وہ ہمارے ساتھ یاکلان الطعام یمشی فی الاسواق، وہ تو ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ نبی کا کیا کام ہے چلنے کا، وہ ہمارے ساتھ یہ کام کرتا ہے، نبی کا کیا کام ہے یہ کام کرنے کا۔ جیسے وہ ہمارے استاد دارالعلوم کبیر والا میں مولانا اسماعیل ارشد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر آج کے دور میں ہوتے تو آج کے دور کے مسلمان ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھتے. کیوں؟ یہ امام صاحب ٹھیک نہیں ہے، ان کمیٹی والے ان کو مسجد سے نکال دیتے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسجد سے نکلتے تھے حضرت عمر، اور ان کے گھوڑے پہ وہ لگام اور زین نہیں رکھتی جاتی تھی. حضرت عمر وہ سیٹی مار کے گھوڑے کو دراتے تھے اور چھلانگ لگا کر گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے. تو ایسا چست مولوی اس دور میں تو تیز موٹر سائیکل چلائے تو کمیٹی والے فارغ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تیرا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب تو ایسا ہونا چاہیے مریل سا ہو، بس گھسیٹ کر اس کو لایا جائے پکڑ کر، اور وہ اس میں کوئی وہ مردانہ وجاہت جو سپاہیانہ اسلام کی زندگی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. تو جو تھوڑا سا حضرت عمر ہوتے تو کمیٹی والے فارغ کر دیتے کہ آپ ہماری مسجد میں امامت کے قابل نہیں ہیں، آپ تو پہلوانی بھی کرتے ہیں اور گھوڑ سواری بھی کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں. تو یہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کا عقیدہ تھا انکار رسالت کا، انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا. جیسے ہماری کمیٹیوں نے امام کا معیار بنایا نا، اور مدرسین کا اور اس چیز کا، انہوں نے امامت کا ایک معیار بنایا تھا نبوت کا. ہمارے ساتھ کھائے پیے نہ، ہمارے ساتھ بازاروں میں نہ چلے، بس ایسے فرشتوں کے پروں پہ ایسے اڑتا پھرے جیسے اس میں کچھ نہ کوئی کھانے کی تما ہو، نہ پینے کا کچھ فکر ہو، نہ شادی کرتا ہو، نہ اس کے بچے ہوں، بس بزرگوں کی طرح بیٹھ کر احکامات جاری کرے، ہم اس کو نبی مانیں. پھر یہ ہماری قوم سے اور اتنے بڑے بڑے چودھری موجود تھے، کوئی پیسے والے تھے، ایک غریب کو ہی نبی بنانے کے لیے چننا تھا. تو یہ اپنا ہی انہوں نے ایک نبوت کا معیار بنایا تھا، اس بنیاد پر وہ انکار رسالت کرتے تھے. پانچواں عقیدہ ان کا گمراہی کا وہ انکار آخرت کا تھا. وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہہ رہے کہ جب مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھایا جائے گا، کیسے ہم اٹھیں گے؟ ہم تو دوبارہ اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ 5 عقائد ان کے تھے. ان میں سے جو تحریف، تشبیہ اور انکار رسالت، یہ 3 عقائد جو تھے یہود میں بھی تھے، نصارہ میں بھی تھے. ان میں 2 چیزیں صرف نہیں تھی، بت پرستی نہیں تھی، اور بعد میں وہ صلیب کی پرستش کرنے لگے. وہ بعد کی بات، اس دور کی بات. تو نہ دوسرا وہ انکار آخرت نہیں کرتے تھے، بلکہ آخرت کو وہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے بھی تو لئی اسی آیت اس طرح جس میں ہم اگر جہنم کی آگ میں چھوئے بھی گی تو ایک آدھ دن کے لیے، ہم تو مہمان کے طور پہ جیسے جیل کا وزٹ کرنے جاتے ہیں اتنے ہی ہم جہنم میں جائیں گے، پھر واپس جنت میں آ جائیں گے. یہ خود ہی اپنی انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی. تو یہ 5 عقیدے ٹوٹل تھے، جن میں 3 یعنی تشبیہ، تحریف اور انکار رسالت یہ یہود، نصارہ اور مشرکین میں مشترک عقیدہ تھا، اور جو بت پرستی اور انکار آخرت یہ صرف مشرکین میں 2 اضافی عقیدے تھے. تو یہ ٹوٹل 5 عقیدے، بت پرستی، تشبیہ، تحریف، انکار رسالت اور انکار آخرت، یہ 5 عقیدے ہم نے نہیں رکھنے، ہمارے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3 عقیدے ہم نے رکھنے ہیں، نبوت، رسالت اور آخرت. یہ تھا کون سے؟ اعمال قلب. اب دوسرے آئیے اعمال بدن پر. اعمال بدن کیا چیز ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، ہمارا وضو کا مسئلہ ہے، وضو سردی میں کیسے کرنا ہے، جرابوں پہ مسح ہوتا یا نہیں ہوتا، موزوں پہ مسح کرنا ہے، 20 ہمارے مسائل ہیں. ان کا تعلق ہمارے بدن کے اعمال سے. اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہے فقہ. یہ موضوع فقہ کا ہے، یہ علم کلام کا موضوع نہیں ہے. علم عقائد کا موضوع اور ہے، وہ علماء اور گفتگو کرتے ہیں. علم کلام کا موضوع اور، علم ابدان کا، علم فقہ کا موضوع اور ہے، اس پہ فقہا علماء بات کرتے ہیں. اس میں مفتیوں کا پیکج ہوتا ہے، یہ مفتیوں کی ذمہ داری ہے. اب اس کو آپ یوں ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی نے امرود چوری کیے، کسی کے امرود کھا لیے، چوری کیے. اب پہلے نمبر پہ اس کے عقیدے میں چوری کرنا حرام تھا. ایک تو اس نے اپنے عقیدے کے خلاف کیا. یہ عقیدہ اعمال قلب اس کا بتا رہا ہے کہ تو نے حرام کام کیا. اعمال بدن، اب اس نے امرود کھائے، چوری کیے، پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اب پیٹ میں درد شروع ہوا تو درد اس وجہ سے تو شروع ہوا کہ جو چوری کی چیز سے درد تھوڑا شروع ہوتا ہے، یہ طبی مسئلہ تھا. اب جب یہ عقیدے کے امام کے پاس جائے کہ میں نے چوری کے امرود کھائے تو پیٹ میں درد ہو گیا، تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے چوری کے امرود کھائے اس لیے پیٹ میں درد ہوا، کیونکہ پیٹ کے درد کا علاج کرنا طبیب کا کام ہے، عالم کا کام نہیں ہے. اب یہ فقی کے پاس گیا، اس نے کہا جس کی چوری کی ہے اس کو جا کر واپس کر دو، بس ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگو، اس کا حق اس کو واپس کر دو. 10 درہم سے کم ہے تو معافی تلافی کرو، زیادہ ہوا تو شرعی اسلامی ریاست عادی جاری کرے گی. اب اس نے وہ معافی تلافی کر لی. اب حکیم کے پاس گیا کہ درد کا علاج کرو، تو حکیم بحیثیت حکیم یا ڈاکٹر بحیثیت ڈاکٹر اسے یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا شرعی حال کیا ہے. شرعی حال بتانا جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ دوسرے کی ذمہ داری. ایک آدمی نے وہ کہتا اب کھا لیے، اب میرے دل کے اوپر ایک ظلمت سی چھائی ہوئی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی. اس ظلمت کا علاج کیا ہے؟ اب یہ ظلمت کا جو علاج ہے یہ وہ لوگ کریں گے جو جن کا کام ظلمت کو دور کرنا ہے، وہ صاحب تصوف ہے. اب تم ادھر جاؤ، وہ کہیں گے اچھا ہر نیکی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کا مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا ایسا تم نے کہا بعد میں نماز نہیں پڑھی، تم نے تسبیحات نہیں کی، یہ تسبیحات کا وہ ظلم کو دور کرنے کا طریقہ. وہ اہل تصوف کہیں اچھا بیٹھو 2 نفل پڑھو، قرآن پاک کی اتنی دیر تلاوت کرو جب تک تمہارے دل سے یہ ظلمت زائل نہ ہو جائے، مراقبے میں بیٹھے رہو، یہ کام کرو. تو یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا، یہ ہے ایک ہی چیز ہے، کھائے ایک ہی امرود ہی کھائے چوری کے، لیکن اس کا کتنے سیٹ اپ سے گزرنا پڑا. پہلے نمبر پہ عقیدے کے اعمال
قلب کی بات سے گزرا، پھر اعمال بدن سے، پھر واردات قلب سے، دل کی کیفیات خراب ہو گئی کہ اس حرام کھانے سے میرے دل کی کیفیات درست نہیں ہو رہی۔ اب ان کی درستگی اس کے الگ شعبہ ہے، یعنی ہر جس طرح شعبے کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اب اعمال بدن والے نے یہ بتانا ہے کہ تمہارے بدن میں کون سی چیز حلال ہے، تم کون سا کام حرام کر رہے ہو، کون سا حلال کر رہے ہو۔ اتنی چیز سے بحث کرے گا وہی بندہ جس کے تعلق فقہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے۔ مفتی کا کام تمہارے اعمال کی درست رکھنا ہے، تمہارے اعمال کی غلطی پر تمہیں ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدے کے مفتی کا کام تمہارے عقائد کی درستگی رکھنی ہے، اور دل کے جو واردات کے مفتی ہیں ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام ہے کہ جب تمہارے دل میں جو بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ ہونے لگے، اللہ سے دوری ہونے لگے، پھر وہ اس چیز کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے احسان کا، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، اس کے دلائل بھی، اور ہمارے ہاں اس معاملے میں لوگوں کے اندر افراط و تفرید پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اہل تصوف کی اصطلاحات ہیں جو اسلام میں نے تیسرا درجہ کا، یہ مراقبہ ہے، یہ اس کے بعد جتنے بھی ان کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، اس میں مجلس ہے، مجلس ذکر ہے، فلاں، یہ تو کتاب و سنت سے صراحتاً یہ اصطلاحات تو ثابت نہیں ہیں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو حدیث کی اصطلاحات ہیں وہ بھی تو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، فقہ کی بھی تو ثابت نہیں ہے۔ جب فقہ کے مجتہدین کو فقہ کے متعلق 9 اصطلاحات جاری کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ فلاں ہے، جب 9 کے قریب فقہی اصطلاحات پر ساری فقہ کا دار و مدار گھوم رہا ہے، اور وہ 9 اصطلاحات اللہ کی جاری کردہ نہیں ہیں۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے تھوڑا بتانا واجب کس کو کہتے ہیں، نہ رسول اللہ بتایا واجب کس کو کہتے ہیں، فرض کا بھی نہیں بتایا ہمیں، سنت اور مندوب، مستحب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، یہ حدیث میں کہاں پر ان کی تفصیلات ہیں؟ یہ فقہ کے علماء نے ہر ایک کی ان کی حد بندیاں کر کے اپنے حساب سے مسئلہ سمجھانے کے لیے انہوں نے حد بندیاں کی۔ علم کلام میں کون سے عقائد ایجابیہ ہیں، کون سے عقائد سلبیہ ہیں، کن عقائد کے رکھنے کا حکم ہے، کن کے انکار کا حکم ہے، کون سے عقیدے سے بندہ اہل اسلام سے نکلتا ہے، کس عقیدے سے بندہ اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے، یہ تفصیلات بیان کرنا متکلمین کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں۔ ہم نے متکلمین تک بھی تسلیم کیا، فقہا تک بھی مانا، محدثین نے حدیث کی تقسیم کر دی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، متروک ہے، منقطع ہے، موضل ہے، فلاں فلاں، 136 کے قریب حدیث کی اقسام محدثین نے بنائی۔ صحابہ نے تو ایک قسم بھی نہیں بنائی، نہ پڑھی انہوں نے۔ صحابی نے کہیں کہا حدیث صحیح وہ ہوتی ہے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علت، یہ تفصیلات ابو بکر عمر کسی کو سنی بھی نہیں ہوگی انہوں نے، لیکن حدیث پہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ یہ اصطلاحات بنائی محدثین نے، اور یہ بعد میں بنائی ہیں، صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنی حد بندیاں کی، ان کو حق حاصل ہے، وہ حدیث کے امام ہیں۔ لیکن جب تصوف کے ائمہ نے تصوف کے اندر حد بندیاں کی اور لمٹس بنائی کہ یہ چیز مراقبہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس میں اس سطح پہ گزرنا ہے، اس میں یہ کام کرنا ہے، چونکہ اس کا تعلق اسلام کے تیسرے حصے سے تھا، اور اس کا یہ ذوق کی چیز ہے، یہ ذوق کی چیز ہے۔ تصوف ذوق کا نام ہے نا، آدمی کی کیفیت ذوق پیدا ہوتا ہے، اور ہم حرام کھا کھا کر یا حرام اعمال سے ہمارے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر بخار والا آدمی کہے سیب کڑوا لگتا ہے تو سیب تو کڑوا نہیں ہوا نا، اس کا اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ تو تصوف اس دور میں لوگوں کے مزاجوں سے تھوڑا سا بعید ہو گیا ہے، اور بعید ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد کی بربادی نے ہمارے منہ کا اور ہمارے دل کا ذائقہ خراب کر دیا۔ اس خراب ذائقے کی وجہ سے ہمیں تصوف کی وہ کوئی نہ اصطلاح سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کا کوئی معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر دل کا اور یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی باضابطہ عالم بھی نہیں ہے، اور حاجی شیخ الہند کیا ان کا نام ہے اتنا بڑا، اور لیکن بیعت کا تعلق حضرت سے ہے۔ تو رات کو جب گئے تو حضرت کے پاس دیکھا حضرت کمرے میں اپنی اللہ اللہ کر رہے، تو حضرت ایسے لیٹے ہوئے، تو حضرت نے کہا کہ ایک مفتیوں والا ذوق ہے نا کہ رات کو سونا چاہیے، سونا عبادت ہے، صبح اٹھ کر نفل پڑھو اور کام کرو۔ تو فرمایا حضرت اتنا کیسے تڑپ رہے ہیں، اس طرح دیکھا، کہہ رہا حضرت آپ بس میرے کمرے میں ساتھ لیٹ جاؤ، آپ اس معاملے میں غور نہ کرو، کیونکہ جب علم کا بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے نا، اس آگت تصوف کی تبھی راگ دب جاتی تھوڑی سی، جیسے کتابوں کے نیچے ہاتھ آ جائے نا بندہ پھٹی کے نیچے، تو یہ کتابوں کے نیچے ان کے ہماری جو روحانیت کی راگ ہے وہ عمومی طور پہ دب جاتی ہے۔ تو جب حضرت کے 4-5 سال گئے کہ مجھے اس واقعہ کچھ تھوڑا سا ذہول ہو رہا ہے، تو دوسرے دن دیکھا تو حضرت کا اپنا دل تڑپ رہا ہے، اور ساری رات تہجد میں ساری رات رونا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے یعنی فرسان نہار، اور جو راتوں کو مسلوں پہ سواری کرتے ہیں، دن کو جو ہے وہ میدان جہاد کے گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں، یہ صفات تبھی پیدا ہوتی تھیں۔ صحابہ سب کے سب کامل ہو جاتے تھے کہ ان کو دیکھنے والے کامل تھے،
وہ هو المعظم ایک بریلویوں کی کتاب ہے، بریلوی مسلک کی، ان کے جو نظام الدین صاحب کی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک جگہ تبلیغی جماعت والے گئے تو انہوں نے جا کر صحابہ کے فضائل میں، صحابہ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مصنف بھی تھے، ساری صفات صحابہ میں تھیں، ہم میں آج خامیاں کیوں آ گئیں، ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے. تو ایک اسکول و کالج کا لڑکا کھڑا، اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا جو چیز صحابہ نے دیکھی ہے کیا وہ ہم نے دیکھی ہے؟ جس چہرہ انور کو صحابہ نے زیارت کیا ہے اس چہرہ انور کو تو دیکھ کر انسان کامل ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ان کی مجلس کو پایا، اس مجلس کی برکت سے صحابہ پہلی نظر سے نقطہ کمال کو پہنچ گئے. اب ہم نے تو اللہ کے نبی کا زمانے پہ، اس لڑکے نے بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا صحابہ نے جو روم و شام کو فتح کیا ان کا حق بنتا تھا، اتنا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ فتح کیسے نہ کرتے؟ پھر تو بندہ بیٹھا رہ نہیں سکتا، کیونکہ جس نے نقطہ کمال دیکھ لیا وہ زوال پہ تھوڑا رہے گا، وہ تو پھر خود کمال کو پہنچے گا. فرمایا اگر آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے چہرہ نہیں دیکھا، 1400 سال بیت گئے، آج کا مسلمان بھی اپنے نبی پہ کٹ مرنے کو تیار ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب 1400 سال بعد والوں کی دیوانگی کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے دیکھ لیا ان کی دیوانگی کا کیا عالم ہوگا. تو کہنے لگے ایسا ہے کہ تم اگر کہہ رہے مولانا صاحب، وہ لڑکا روتے ہوئے کہنے لگا ایسا کرو ہمیں آج اللہ کے نبی کا چہرہ دکھا دو، صحابہ سے بڑی تاریخ ہم سے لے لو، صحابہ سے بڑی تاریخ ہم سے لے لو، ہم مرتب کرتے ہیں، چہرہ تو وہ دکھاؤ جو ہمیں نقطہ کمال کو پہنچائے. آج ہمارا معاملہ اپنے جیسوں سے ہے. ایسے معاملات میں ہمیں ہر شعبے میں محنت کرنی ہوگی، چاہے ہماری طالبات ہیں، چاہے ہمارے علماء ہیں جو بھی ہیں، چاہے ہمارے قلب کی صفائی کے لیے الگ محنت کرنی ہوگی، اعمال بدن کے لیے الگ محنت کرنی ہوگی، اور اعمال کیفیات قلب کے لیے الگ محنت کرنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا علم کامل ہو جائے اور یہ اب وہ کاملین اول تو رہ بہت کام گئے، اگر ہیں تو ہماری بد ذوقی ہمیں ان سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی. ہماری بد ذوقی نے ہمارے وہ کہتے ہیں غیروں سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ اور اپنے خورشید پہ سائے پھیلا دیے ہیں. ہماری وہ کیفیت ہے کہ ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد جو خیر کے مراکز ہیں یا جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہماری آنکھیں بند رہتی ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے دین اسلام کے جو 3 درجات ہیں، تینوں کا مزاج ہمارا بگڑ چکا ہے، عقائد کا، اعمال قلب کا، اعمال بدن کا اور کیفیات قلب کا. یہ 3 چیزیں ہماری اگر درست ہو جائیں تو ہم ایک کامل مسلمان بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. اب آخر میں صرف چند منٹ کے لیے میں آپ سے صرف 1-2 چیزیں ختم نبوت کے حوالے سے، ہماری طالبات ماشاءاللہ موجود ہیں، سن رہی ہیں بات کو. ختم نبوت کا کام بحثیت عورت، ایک تو مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام خواتین کا کردار اس حوالے سے پوری کتاب. اچھا میں تو آپ کے وقت کا خیال کرتا. اچھا جزاکم اللہ. انتظامیہ کی طرف سے تو مجھے زیادہ وقت لینے کی بھی اجازت مل گئی ہے، تو امید ہے آپ طالبات بھی انشاءاللہ اس کو برداشت فرمائیں گے اور اس پر اجر پائیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، اعمال قلب میں چونکہ ہمارا موضوع ختم نبوت کا ہے تو ہم ختم نبوت پہ زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے ہم دل کے بقیہ اعمال سے غافل ہیں. دل کے بقیہ اعمال، کوئی اگر صحابہ کے دفاع کی بات آتی ہے، اہل بیت کی آتی ہے، یا دین کے کسی بھی شعبے پہ بات آتی ہے تو بحثیت مسلمان یا بحثیت چوکیدار، اب ایک آدمی دروازے پہ چوکیدار نگہبان کھڑا کیا، اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ جناب اعجاز صاحب جب گزرے تو آپ نے ان کا دفاع کرنا ہے. وہ کھڑا ہے، ان کی سیکورٹی پہ مامور چوکیدار ہے، اور ایک نشئی آتا ہے اور وہ آ کر گھر کی ٹوٹیاں اتارنا شروع کر دے، اور چوکیدار سے پوچھا جائے بھی آپ یہ کہاں، اس کو کیوں نہیں روکا؟ کہہ رہا میری ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے. میری ڈیوٹی میں شامل اعجاز صاحب کی سیکورٹی ہے، وہ جوتیاں کیا ٹوٹیاں اتار کر لے جائے تو مجھے سے کیا اعتراض ہے؟ اس کو یہ کہا جائے گا جب تم محافظ ہے تو اس عمارت کے اندر موجود ہر چیز کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں، انتم فی الرباط دائمون، ہم جو مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنی سرحدوں پہ 24 گھنٹے کا پہرے دار ہے. یہ چوکیدار امت ہے، یہ پہرے دار امت ہے اس دین، اس قصر نبوت کی. دیکھیں سابقہ سب امتوں کو جو محل ملا، مکان ملا، وہ مکمل مکان نہیں ملا، مکمل محل تو ہمیں ملا ہے. ہم اس محل کے مالکانہ حیثیت تو ہماری ہے. پچھلی امتیں تو ساری خانہ بدوشوں والی امتیں تھیں نا، ایک نبی کی امت سے نکلی دوسرے نبی کی امت میں چلی گئی، وہاں سے تیسرے کی امت، وہ مہاجر امتیں تھیں، مائگریٹ کرتی رہتی تھی ایک امت سے دوسری سے تیسری چوتھی، چلتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمایا ان رجلا بنا بیتا فاحسنہ واجملا، ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو سجایا، اس کی ڈیکوریشن کی، سارا کرتا رہا الا موضع لبنا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چلی آ رہی تھی. الناس یطوفون به ویعجبون له هلا وضع تازہ لبنا، لوگ آتے گھر دیکھتے کہتے محل تو بڑا خوبصورت ہے، یہ اینٹ کیوں خالی ہے، اس کی ابھی محل مکمل کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا ان لبنا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. گویا کہ اب یہ قصر نبوت مکمل ہو چکا. تو جب محل جتنا قیمتی ہو اس کی سیکورٹی بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. تو اس محل کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کو چنا گیا ہے.
اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ یہ دیکھیں فخر ہمارا بنتا ہے، ہم فخر کریں کہ ہم رسول اللہ کے حصے میں ہیں۔ رسول اللہ کیوں فخر فرما رہے ہیں کہ آپ میرے حصے میں ہیں؟ آپ ہمارے اوپر فخر کرنا تو نہیں بنتا نا، ہم کون سے کوئی کام کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کریں؟ لیکن وہ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو ایسے ہی نوازا کرتے ہیں کہ چھوٹوں کو کہتے ہیں ہمیں تم پر فخر ہے، تو اس سے چھوٹوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بڑھا دی ہے انتم حظی من الامم، تم میرے حصے کے ہو۔ تو جن کو اپنا کہہ دیا جائے ان کو پھر چھوڑا نہیں جاتا، تو ہم کیوں چھوڑے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے نبی ہمیں نہیں چھوڑ رہے؟ پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایک خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی امتوں میں دونوں طبقے بالکل واضح ہوتے تھے، ادھر اگر سامری کے پیروکار ہیں ادھر موسیٰ کے پیروکار ہیں، تو سامری کے پیچھے چلنے والوں کو اسی وقت گردنیں اتاری جا رہی ہیں۔ ادھر نوح کے ماننے والے ہیں، ادھر نام ماننے والے، تو ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دیا جاتا، نام ماننے والا کچرا وہیں پانی میں بہا دیا جاتا کہ چلو اس کو صفائی کرو، کچرا پانی بہا کر خواہ اللہ کی زمین پر انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے ان کو صاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نہ ماننے والوں کو پار کیا، نہ ماننے والوں کو وہیں غرق کر دیا۔ اتنی واضح کمپٹیشن اس دور میں چلتا رہا سارے نبیوں کے دور میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ رحمت للعالمین کی امت ہے، اس رحمت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعزاز بخشا، فرمایا مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدری احد اولها خیر ام آخرها، کوئی بندہ یہ نہیں جان سکتا اس کے پہلے حصے میں خیر زیادہ یا آخری حصے میں خیر زیادہ۔ یعنی ایک ہے فضلیت کے اعتبار سے، وہ تو صحابہ سب سے افضل ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ بحثیت مجموعہ خیر ہونے کے اعتبار سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بحثیت خیر کے اس امت کا کوئی سرے کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے خیر پہلے حصے میں زیادہ ہے، درمیان والے میں زیادہ ہے یا آخر والے میں زیادہ ہے۔ اگر ہم آخر والوں کو دیکھیں، جو کام فقہا محدثین نے کیا ہے اور جتنی فقہ مرتب کی حدیث کا کام کیا، لگتا ہے یہی دور سب سے زیادہ خیر کا ہے۔ اور جو اس دور میں مسلمانوں نے کام کیا، بڑے بڑے طاغوتوں کو میدان جہاد میں شکست دی اور 40 ملکوں کو رسوا کیا، لگتا ہے یہ دور خیر کا زیادہ ہے۔ اور پھر جب قرب قیامت میں جا کر دیکھیں گے، اس دور کے اندر جو دجال سے لڑیں گے اور جو شیطانی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ حضرت مہدی کے ساتھ لگے گا، وہ دور خیر کا زیادہ۔ یعنی ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری امت خیر کی چادر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح لکھاظ الامہ انا اولھا و مہدی وسطھا و عیسیٰ آخرھا۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس کو علامہ اجلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر امام سخاوی نے اگرچہ اس کے وضع کا بھی حکم لگایا، لیکن جو حسن درجے کی حدیث ہے وہ دوسری ہے کہ فتح لکھاظ الامہ انا اولھا و عیسیٰ آخرھا۔ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جو 40 نبوت کے پیرے میں رہی ہے؟ یعنی شروع میں بھی نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے آخر میں بھی نبی ہیں، تو دو نبیوں کے پیرے میں، جیسے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ ہاتھ کو ایسے بند کر لے تو نیچے سے کچھ چیز گرتی نہیں ہے۔ میری امت 2 ہاتھوں میں بند ہے، ایک عیسیٰ کا ہاتھ ہے، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کے پہرے میں چلنے والی یہ امت ہے، اتنی محفوظ امت ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے باغات جتنا بھی اچھا قیمتی ہو، اس میں کچھ نہ کچھ گندے پھل نکل آتے ہیں، وہ گر بھی جاتے ہیں۔ ٹوکری جتنی مچھی خریدو ایک آدھ دانہ خراب نکل آتا ہے، تو ایک آدھ دانے کے خراب ہونے سے پورے باغ کے خراب ہونے کا حکم نہیں لگتا۔ ایک آدھ مرزائی نکل آئے، کوئی مرتد نکل آئے، کوئی برباد ہو جائے، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ بحثیت مجموعی امت کا جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا سیلاب ہے، امت کی جو روانگی ہے، امت کا جو بہاؤ ہے قیامت کی صبح تک، وہ ہمیشہ خیر کے سائے میں رہے گا، اس پہ شر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ امت مرحومہ ہے، امت خیر کے تعلق۔ اس خیر کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں آخری بات عرض کرتا ہوں تاکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہماری بہنوں کو بھی سمجھ آ سکے اچھی طرح۔ اس خیر کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ادھر ہمارے ایک دوست نعمان الحق، آپ حضرات جانتے ہیں، وہ میرے پیچھے تقریباً وہ لگے رہے کب تک، اس کے ابھی بچہ پیدا ہونے والا تھا گھر میں، 3-4 ماہ تک پیچھے لگے رہے کہ وہ کھجور حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت کا چبوا کر دے دو تحنیک کے لیے، کہ وہ حضرت صرف منہ میں رکھ کر چبا دیں تو برکت آ جائے گی، محبت تھی ان کو حضرت سے۔ لیکن ہماری ناکامی یہ کہ اتنے بڑوں کے قریب ہمارے پاس تو ان کو وسائل ہی نہیں مل سکے کہ کروا سکے کچھ رابطہ، لیکن اللہ جزائے خیر دے کہ وہ خود وہاں پر چلے گئے مہد الفقیر میں، وہاں جا کر انہوں نے خیر رابطہ شابطہ کیا، بڑی کوشش کے بعد انہوں نے وہ تحنیک کے لیے کھجور حضرت سے وہ چبوا لی۔ اب آپ سب جانتے ہیں گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈھونڈ کر بزرگ رکھتے ہیں، جس بزرگ سے عقیدت ہو، نہ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اس بزرگی کے سلسلے کے آخری بزرگ ہیں کہ ان کے اوپر بزرگی نہیں ہے، اور نہ سب سے نیچے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ امت کی خیر افراد امت میں، اولیاء امت میں برابر تقسیم ہوتی رہے گی، لیکن کسی کی ولایت، کسی کی بزرگی کا حصہ جس اللہ والے کے پاس ہوگا وہاں سے فیض اٹھاتا رہے گا۔ یہ چشمے جاری رہیں گے، یعنی یہ چشمے جاری رہیں گے فیض کے، لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے۔ تو اب انہوں نے، جیسے میں عرض کیا اس لیے کہ آپ کے اگر کسی اور بزرگ
سے قلبی تعلق ہے، آپ وہاں سے جائیں گے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا، اس کے لیے یہ کھجور چبا کر دے رہے، ہم نے تحنیک کرنی۔ وہ تحنیک میں کیا ہوتا ہے؟ اس بزرگ کا لعاب دہن ذرا وہ لگ کر آ جاتا ہے، ہم بچے کو دے دیتے، کہتے ہیں اس بچے کی عادات جو ہے وہ اس بزرگ کی عادات پہ چلی جائیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا، اس بچے کی عادات، اس بزرگ کی عادات، اس کی فطرت ذرا تھوڑی سی اس طرف مائل ہو جائے، اس میں شر کم ہو جائے۔ کمال ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت پر، اس پوری مبارک امت کی تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، خود اپنے مبارک لعاب دہن سے تحنیک فرمائی ہے ان کو، یعنی جس کو گٹی دی ہے تاکہ اس امت کا پورا مزاج رسول اللہ کے مزاج کے ساتھ رہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ وہ کیسے دی؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور آپ یہ سنن نسائی میں بھی حدیث، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں ابن مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ڈول لیا پانی کا، زمزم کا ڈول، سارے صحابہ، اس وقت آخری حج ہے، سارے صحابہ جمع ہیں، آپ نے اس میں پیا، پھر اس میں ایسے کلی کی، مبارک کلی کی۔ جب اللہ کے نبی کا مبارک لعاب دہن زمزم میں آ گیا اسی پیالے میں، اب صحابہ اتنے بے چین ہیں کہ جیسے دل پھڑک رہا ہو نا کہ کاش آج یہ پیالہ مجھے دے دیں اور یہ میں پی لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھی نہیں دیا، کسی صحابی کو وہ پانی نہیں دیا۔ کیوں؟ اور یہ اس سے پہلے ایک اور حدیث کو سمجھیں، یہ ہماری خوش قسمتی پہ دلالت ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا طوبیٰ من رآنی ثم آمن بی، مبارکباد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد میری امت کے ان لوگوں کو من لم یرانی ثم آمن بی، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تہری مبارک اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے۔ صحابہ کو ایک مبارک دی اور 3 گنا مبارک نے دی جنہوں نے ہم نے دیکھا بھی نہیں ایمان لائے۔ پھر ہمارا خیال کتنا کیا، میں نے وہ تحنیک والی بات ایسے نہیں کی کہ گٹی انسان کی فطرت کو اس طرف موڑ دیتی ہے، اس پوری امت کی فطرت رسول اللہ کی طرف کیسے مڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پانی نہیں دیا اپنا لعاب دہن والا، دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اس میں دوبارہ انڈیل دیا تاکہ صبح قیامت تک جس کے پیٹ میں بھی زمزم جائے اس کے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی چلی جائے اور اس امت کا مزاج رسول اللہ کے مزاج سے جڑا رہے۔ یہی وجہ ہے اس امت کی رحمت، اس امت کی شفقت، اس امت کا عدل، اس امت، وہ ہمارے مفتی ابو البابا صاحب دعوا تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں، کہہ رہے جتنا اس امت نے رب کو پوجا ہے نا کسی اور نے نہیں پوجا، کسی امت کو اتنا پوجنا نصیب میں نہیں آیا، پوجا سے مراد عبادت کرنی، جتنی بندگی اس امت نے اپنے رب کی ہے، انتہا درجے کی بندگی کی حدود کو پہنچی ہے۔ کسی کی عبادت ہفتے کے بعد ہے، کسی کی مہینے کے بعد ہے، یہ دن میں 5 بار دیوانوں کی طرح جا رہا ہے۔ پھر جب بندہ زیادہ دیوانہ ہو جائے نا کسی کی محبت میں تو وہ وہاں پہ کپڑوں کو بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کے دروازے کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی دیوانگی حد سے بڑھتی ہے یہ حرام کی چادریں پہن لیتا ہے انسلی، نہانا بھی نہیں ہے، غسل بھی نہیں کرنا، خوشبو بھی لگانی، دیوانوں کی طرح اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ اتنی عاشقانہ مذہب ہے، اتنی خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا مذہب ہے کہ خدا کی بندگی کی انتہا کو پہنچی۔ اس ساری محبت کے پیچھے، اس دیوانگی کے پیچھے اسی گٹی کا اثر ہے، اسی گٹی کا۔ کسی مسلمان سے پوچھو تو نے زمزم پیا تو وہ فوراً کہتا میں نے پیا، تو کیوں؟ یہ فطرت کا نظام ہے۔ وہ حج کے لیے نہیں گیا، اتنا غریب ہے، کبھی اس کے مقدر میں بھی پتہ نہیں ہے عمرے پہ جانا یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی، ایک حاجی جاتے ہیں، اب ہمارے بزرگ ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب ہے، یہ حج پر جائیں صاحب استطاعت گئے، ایک مدرسے کا عام چوکیدار ہے، جب وہ آتا ہے کہ حج ایسا مبارک ہو تو فوراً یہ کیا پیش کرتے ہیں؟ زمزم۔ کیوں؟ یہ کوئی کمال ان پہ احسان نہیں کر رہے، یہ زمزم دے کر احسان نہیں کر رہے، یہ اوپر سے ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جو میرے امتی میرے دروازے تک نہیں آ سکے، میری گٹی لے کر جاؤ، ان کو دروازوں تک جاؤ، ان کو جا کر پلاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں محمد تمہارا نبی ہوں اور تم میری فطرت پہ ہو، تم نے میری فطرت پہ رہنا ہے۔ تو اس پوری امت کی تحنیک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ جب ہماری تحنیک ہوئی ہوئی ہے، جب ہماری گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دی ہوئی ہے، تو میں اپنی طالبات بہنوں سے 1-2 باتیں صرف اس لیے پوچھتا ہوں، جواب مجھے نہ دیں، اپنی معلمات کو بھی نہ دیں، اپنے دل کو اس بات کا جواب دے لیں، اپنے دل کو اس بات کو سمجھا لیں۔ نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے، گٹی دینے سے فطرت ہمیں ہمارے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم روحانی اولاد ہے، ہماری فطرت ادھر ہونی چاہیے، لیکن ہماری بچیاں، ہماری یہ بہنیں، جب ان کے والدین ان کی شادیوں کی بات کرتے ہیں، چونکہ مردوں کا تو معاملہ ہوتا ہے نا، مرد تو پھر بھی بول پڑتے ہیں، یہ ہر معاملے میں گھر میں جھگڑ بھی سکتی ہیں، لڑ بھی سکتی ہیں، لیکن جب والدین شادی اس بنیاد پر آپ کے رشتے کو ساری زندگی کا فیصلہ کرنے پہ آتے ہیں کہ وہ بچہ کینیڈا میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اس کے عقائد کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے اعمال و نظریات کو نہیں دیکھا جاتا، تو آپ کی ایمانی غیرت اس وقت کیوں نہیں جاگتی کہ ہم دنیا میں کسی غریب کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں لیکن کسی مالدار دولت مند اس قادیانی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جو ہمارے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا دشمن ہے۔ دوسری بات،
آپ کے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جامعہ ہے، خوشی ہوئی، 850-900 تعداد بتائی طالبات کی، 900 کے قریب طالبات ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ارد گرد گمراہ لوگوں کے ادارے، اس میں 100 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، 150 پڑھ رہی ہیں، اور 150 لڑکی ہی سکالر ہے، 150 لڑکی ہی اپنے مختلف جگہ پہ دروس قرآن شروع کیے ہوئے ہیں، ہر گھر میں جا کر درس دیتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ ہماری بچیوں کے ذمے کیا یہ بات نہیں آتی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم یہاں پہ حاصل کرتی ہیں اپنے گھروں میں جا کر دروس دیں؟ اور جہاں پر تو رہائشی نظم بھی نہیں ہے، روزانہ گھر میں جاتی ہیں، تو یہ گھر سب کے کیا مدرسے کی دیوار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا؟ دور دراز شہر سے بھی آتی ہیں، کافی فاصلے بھی آتی ہیں۔ اگر ہر بچی یہ فیصلہ کر لے آج کہ چونکہ میں نے اپنے نبی کی دی ہوئی گٹی کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا، یا ہفتہ وار بیان ہوتا ہے، چلے آپ کو تقریر تیار کرنے میں دقت ہوتی ہے تو یہ دقت اپنے استادوں پہ رہنے دیں، وہ خود تیار کرتے ہیں، آپ اسی پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، اور اپنے گھر میں جمعے کی جس دن کی بھی چھٹی ہوتی ہے، محلے کی ساری عورتوں کو جمع کر کے جو بیان ادھر سنا ہے وہی بیان ان کو سنا دیا کرو، بس اللہ خیر صلاح۔ اتنا کام تو کر سکتی ہیں۔ دین کے کام میں جتنی جلدی عورتیں جمع ہوتی ہیں، مرد اتنی جلدی جمع نہیں ہوتے۔ مردوں کے 20 کام ہوتے ہیں، عورتوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ اگر ان سے موبائل لے لیا جائے پھر یہ بالکل سکون کے ساتھ دین کی بات سن سکتی ہیں۔ ہاں، موبائل میں تو پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یہ سارے ذہنی غلامی کا ایک بدترین طبقہ آ چکا ہے کہ موبائلوں میں ہم غلام ہیں۔ موبائلوں نے ہمارے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے، جو اس میں دین آئے وہی دین ہے، جو اس میں بات آئے وہی بات ہے۔ اگر آپ محلے کی بچیوں کو، عورتوں کو جمع کر کے ان کو ہفتہ وار بیان آپ سنا سکتی ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی تعلیم کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے اور بچیوں کو، عورتوں کو جوڑیں، مستورات کو جوڑیں، جمع کریں، انہیں عقیدہ سمجھائیں۔ عقائد میں بہت ساری میں مشورہ یہاں یہ نہیں دوں گا بہت ساری چیزوں کا، چونکہ ہر مدرسے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے کہ کون سی کتابیں ہماری بچیوں کو خارجی مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں خارجی مطالعہ بتا دوں، بعد میں وفاق کے امتحان میں ساری فیل ہوئی پڑھی ہوں تو اس مفتی صاحب نے آ کر بتایا تھا کہ فلاں کتابیں پڑھتے رہو، ہم تو وہی پڑھتے رہیں۔ ہاں، جب اگر آپ کے اساتذہ کہیں گے میں ان کو بتلا دوں گا، یہ جو مناسب سمجھیں آپ کو بتلا دیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ خارجی کتابوں کا مطالعہ، عصر حاضر پہ پوری نظر رکھنا، پھر اپنے محلے میں بچیوں پہ محنت کرنا، عورتوں پہ محنت کرنا، ان کو جمع کرنا، ہفتہ وار ان کو درس دینا، یہ ہماری بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام، ہماری آج کل عورتوں کا ایک عجیب المیہ ہے، ان کو جو کام کرنا ہے صرف وہی نہیں آتا، اور جو نہیں کرنا اس میں اسپیشلسٹ ہے سب کی۔ وہ ایک عورت سے کسی نے پوچھا نا خامد نے شادی میں کہ آپ کیا کیا کر لیتی ہیں، تو اب وہ بتانے لگی، اپنی کوالٹیاں بتا رہی ہے کہ میرے اندر اللہ نے کیا کیا صفات رکھی۔ کہنے کہ الحمدللہ میں فوراً یوٹیوب پہ پیج بھی بنا لیتی ہوں، چینل بنا لیتی ہوں، فیس بک بھی بہت اچھی استعمال کرتی ہوں، کمپیوٹر چلا لیتی ہوں، گاڑی بھی چلا لیتی ہوں، ڈرائیونگ میری بہت اچھی ہے، میرا لائسنس بھی بنا ہوا ہے۔ سارے کام بتا رہی ہے کہ یہ اور ایک کام بھی عورتوں والا نہیں ہے، سارے کام بتائے۔ صرف مرد سے پوچھنے لگی آپ کیا کر لیتے ہیں، اب وہ بیچارہ کیا کہتا ہے، کہہ رہا میں آٹا گوندھ لیتا ہوں، صحیح، پلیٹیں دھو لیتا ہوں، سالن بھی پکا لیتا ہوں، پھر یہی کام رہے گا وہ میں کر لیتا ہوں، گھر تو آخر چلانا یا نہیں چلانا۔ جو کام میرے کرنے کے تھے وہ سارے تو آپ نے بتا دیے کہ وہ ٹریکٹر بھی تو چلا لیتی ہے، گاڑی بھی تو چلا لیتی ہے، سارے بازار سے سودا سال بھی تو لے آتی ہے، سارے کام تو کر لیتی ہے، تو یہ کام پھر ٹھیک ہے، آٹا گوندھنے والا، گھر میں جھاڑو پونچھے کا کام وہ پھر میں کر لیتا ہوں تاکہ گھر کا نظم تو چلے نا۔ تو یہ عرض ہے، ہماری بہنیں اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ ایک سب سے بڑا الزام آپ طالبات پر یہ ہے، یہ جو کہ میں بھی آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کا ہوں، طالب علم مدرسے کا، تو اسی شعبے سے عرض، ہمارے بچیاں، عالمہ بچیوں سے لوگ شادیاں نہیں کرتے اس ڈر کی وجہ سے، ان کو نہیں پسند کرتے رشتوں کے لیے، گھروں میں رکھنے کے لیے۔ ان میں تکبر بہت ہوتا ہے، یہ گھروں کے کام نہیں کرتی، ان میں کبر ہوتا ہے، گھروں کا کام نہیں کرتی۔ یہ حقیقت ہے۔ علم جو ہوتا ہے مرد میں عاجزی پیدا کرتا ہے، عورت میں تکبر پیدا کرتا ہے، علم کی ایک صفت ہے۔ اگر عورت میں علم عاجزی پیدا کر دے تو سمجھ لے وہ عورت نہیں، وہ رابعہ بصریہ ہے، وہ اللہ کی ولیہ بن گیا کہ اس نے علم نے اس میں عاجزی پیدا کر دی۔ ہمارے ہاں پڑھ لکھ کر جا کر اسکول و کالج کا لڑکا گھر میں آتا ہے، وہ اپنی کتابیں رکھتا ہے، پھر آ کر جو ہے وہ فوراً والدین کے ساتھ کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا ہے، بھینسوں کے لیے چارہ لا رہا ہے، 100 کام کر رہا ہے، صبح اٹھ کر پھر اسکول جا رہا ہے۔ اور مدرسے کے مولوی صاحب جاتے ہیں، یہ جا کر مسجد میں بیٹھ کر صرف فضائل مال کی تعلیم کرواتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے ادھر ادھر۔ کیوں؟ میں تو مدرسے سے، میں نے تو کام کو ہاتھ ہی لگانا۔ اور وہی حال ہماری بہنوں کا ہے، مدرسے سے ہو کر جائیں، گھر کے کام میں ہاتھ ہی لگانا۔ بالکل اس وجہ سے معاشرے میں ہمارے ان بچیوں کے معاملے میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا، وہ کس طرح؟ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور کما حقہ، حق ادا کریں خدمت کرنے کا۔ آپ یہاں سے جائیں تو والدین کی حسرت ہو، جب محلے کی عورتیں آپ کے والدین سے ملنے آئیں تو وہ فخر سے کہیں آپ بھی اپنی بچیوں کو اس جامعہ میں بھیجو، ہماری بچی کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ ہمیں گھر کے کسی کام کو سے کہنا نہیں پڑتا، وہ گھر کے کام خود کرتی ہیں۔ دیکھیے ہماری بہنوں سے میں ایک حدیث مبارکہ سنا کر، چونکہ یہ بات تمہاری تربیت کے متعلق ہے، ایک حدیث مبارکہ سنا کر بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنہا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی بابا جی مجھے بھی وہ غلام دو، جب سب کو غلام مل رہے خدمت کے لیے تو مجھے بھی دو، لیکن نہیں ملا، آپ وہ واپس آ گئیں، وہ پہلے ویسے وہ کھڑی نہیں، مفہوم ہے وہ واپس آئیں۔ اللہ کے نبی گھر میں آئے، فرمایا فاطمہ آپ آج دربار میں آئی تھی میرے پاس میرے گھر میں، تو کیا خیریت تھی؟ کہا جی سب کو غلام مل رہے تھے تو میں غلام خادم لینے گئی تھی تاکہ وہ بھی کنویں سے پانی لیا کرے، گھر کے کام کرے، میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی جن کے قدموں پہ ہم سب کی جانیں قربان، زندگیاں قربان، وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے کہ میں کام کرتے تھک جاتی ہوں، بابا جی مجھے کوئی غلام مل جائے۔ تو ان کی غلامی تو قیامت کی صبح تک نسل انسانی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاطمہ کے باپ نہیں تھے، وہ ہماری اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کے بھی باپ تھے۔ انہوں نے ان کا بھی مستقبل سوچنا تھا، انہوں نے بچی کو آسائش نہیں دی تاکہ یہ رواج نہ چل پڑے کہ بچیوں کو سسرال والدین اتنی آسانیاں دیں کہ وہ جا کر اپنے گھروں میں صرف آسانیاں ڈھونڈتے رہیں۔ فرمایا بیٹا تم تسبیحات میں تمہیں بتاتا ہوں وہ پڑھ لیا کرو، ان کے پڑھنے سے تمہاری تھکاوٹ اتر جا کرے، وہ تسبیحات فاطمہ معروف ہیں۔ اس پر علماء نے کلام لکھا کہ عورتوں میں جو موٹاپا آتا ہے، عورتوں کا موٹاپا خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، موٹاپا آتا ہے، ان کی بیسیوں بیماریاں لگتی ہیں، کس وجہ سے لگتی ہیں؟ وہ ساری ہڈ حرامیوں کا پیچھے مرض اثر ہوتا ہے، کام بالکل نہیں کرنا، یا ڈائجسٹ پڑھتے رہنا، موبائل میں مصروف رہنا، کسی کام کو نہیں کرنا، نتیجہ تن وہ اپنے سسرال میں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، اپنا وقار کھو بیٹھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے سسرال کے گھر میں کام کروا کے بتا دیا کہ بچی کی عزت اپنے گھر میں تبھی ہے جب چکی بھی خود پیسے۔ اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں، چکی پیسنے والا تو دور نہیں ہے، بنے بنائے برگر شوارمے مل جاتے ہیں، اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہا، لیکن درجہ اسباب میں عرض کر رہا ہوں، عورت سسرال میں عزت تب پاتی ہے جب سسرال کے سارے کام جیسے کرے جیسے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جسم سمارٹ رہے، صحت مند رہیں، آپ اس میں جب فزیکلی طور پر فٹ رہیں گی تو آپ کے گھر کے سارے معاملات آپ خاندان کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے۔ اور جب آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ صرف آپ ہی کی تعریف کی جاتی رہے اور آپ کوئی قابل تعریف کام نہ کریں تو پھر یہ چند دن تو کام چل سکتا ہے، بعد میں وہ پھر آپ کے مدرسے پہ بھی اعتراض آئے گا، فلاں مدرسے میں پڑھی ہے انہوں نے کیا خاک تربیت کی ہے، گھر میں اگر کام کو ہاتھ لگاتی، سسر کی عزت کا نہیں پتہ کسی کا، ہاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے جس حد تک آپ اپنی خدمت کر سکتے ہیں اپنی ساس کی، والدین کا میں نہیں کہتا، والدین کی ساری زندگی کرتی رہتی ہیں، لیکن جو ساس اور سسر ہیں ان کو والدین نہیں سمجھتی۔ وہ کسی عورت نے کہا تھا نا کہ اگر بچیوں کے بس میں ہو تو والدین کو کبھی بھی کوئی گھر سے نہ نکالے، سمجھنا چاہیے، بیٹے ہی ہوتے ہیں والدین کو گھر سے نکالتے ہیں۔ تو بندے نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا اگر یہ لڑکیاں ساس اور بہو سسر کو اپنی ماں اور باپ سمجھ لیں تو پھر یہ نوبتی کہاں پیش آئے؟ اگر یہ ہر اگلے گھر میں جا کر انہیں کو اپنا ماں باپ سمجھ لیں تو لڑکوں کی نوبت ہی نہ آئے والدین کو گھروں سے نکالنے والی۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، صرف عقائد کا درست ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا عقیدہ الحمدللہ 100% درست ہے، عملی زندگی کے اندر آپ کو ابھی تک سالن پکانا بھی نہیں آتا، روٹی پکانا، یہ آپ کے متعلقہ کام ہے۔ اگر آپ کو جو ہمارے والے کام آپ نہ بھی کریں تو زمانہ چل سکتا ہے، لیکن جو فطرت نے آپ کو کام تفویض کیے ہیں اس میں کوتاہی ہوگی تو نظام نہیں چلے گا۔ اور آپ کی کوتاہی، مرد جتنی بھی کوتاہی کرے، کوئی نہیں کہتا کہ سکول سے پڑھا ہوا ہے، کہاں سے، یہ ایک فطرت ہے، نظام بنا ہوا ہے۔ عورت کی تھوڑی سی کوتاہی اس کے پچھلے خاندان کو بھی اور اس کے سازہ کو بھی، اس کے پورے نظام تربیت پہ سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا اس ادارے میں رہتے ہوئے صرف علم اور تعلیم اور عقائد کے اعتبار سے کامل نہیں ہونا، اپنی شخصی وجاہت اور زندگی کے اعتبار سے بھی اتنی کامل ہوں، اتنی اعلیٰ ترین معیار پر پہنچیں کہ آپ کی تربیت کو دیکھ کر محلے کے لوگ خود اپنی بچیوں کو آپ کے پاس بھیجیں کہ فلاں مدرسے کی بچی ہمارے محلے میں آئی ہے، ماشاءاللہ وہ اتنی تربیت یافتہ اور مہذب ہے، ہم بھی اپنی بہو بیٹیوں کی تربیت وہاں سے کروانا چاہتے ہیں۔ معاشرہ پھر سلجھے گا، معاشرہ پھر بنے گا، لیکن وہ بگاڑ تو اتنا زیادہ ہے، بس کس چیز کا رونا روئے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کو جا نہد، وہ صورتحال ہے کہ مرم کہاں رکھے، پورا تو جسم بدن سے، مرد الگ بگڑے ہوئے ہیں، عورتوں میں بگاڑ الگ ہے، ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے لیے جو تربیت پر لکھی گئی کتب ہے، اخلاقیات پہ لکھی گئی کتب ہے، ان کا مطالعہ کر لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت حضرت سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتابیں بتانی ہے یا نہیں، تو وہ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اساتذہ اور آپ کی معلمات ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور آپ کو خود تربیتاً آپ کے اسباق میں، کلاسوں میں ہفتہ وار آپ کو واش روم کے کیا آداب ہیں، دسترخوان کے کیا آداب ہیں، مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں، میزبانی کے کیا آداب، سفر کے، سونے کے، جاگنے کے۔ جب ایک ماں سلجھ جاتی ہے، وہ شیکسپیئر نے غالباً کہا تھا مجھے ایک پڑھی ہوئی ماں دے دو، میں تمہیں پڑھا ہوا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ اگر ماں تربیت یافتہ ہے تو معاشرہ تربیت یافتہ ہے، ماں پہلی گود ہے۔ اور ایک عورت اپنے بچے کو لے کر گئی تھی پیوٹن کے پاس، کس کے پاس، آئنسٹائن کے پاس، کہ اس کی تربیت کر دو، انگلی پر پیدل چلا کر لے کر گئی۔ اس نے کہا اس کی تربیت کا دور گزر چکا۔ اس نے کہا 3 سال کیا بھی، اس نے کہا دور گزر چکا ہے اس کی تربیت کا، یہ دور نہیں۔ اس نے کہا کیوں، اس کا دور کب سے شروع ہونا تھا؟ کہا یہ تیری شادی سے پہلے شروع ہونا تھا۔
سمجھ بات کہ پہلے تیری ماں کی تربیت ضروری تھی، پہلے جب تیری تربیت نہیں ہوئی اب تو اس کو لے کر آئی ہے، تو سمجھو بچے کی تربیت کا دور گزر چکا ہے، اب نہیں۔ ماں کی تربیت ہو گئی تو بچے کی تربیت کی ضرورت نہیں رہتی، وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خود تو تربیت ہے نہیں، اور پھر جب بچہ ہوگا مار مار کے اس کو مسجد میں بھیجیں گے، مدرسے میں بھیجیں گے کہ اس کی تربیت ہو، پھر یہ بھی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد، اعمال، اپنی تربیت کے اعتبار سے ایسا بنائے کہ ہم اللہ کو بھی پسند آ جائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہم خیر کا باعث ہوں، اور اللہ ہمیں مخلوق خدا کے لیے شر بننے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔